یہ ویکلی ہوراسکوپ 3 مارچ 2023 سے لے کے 9 مارچ 2023 پر مبنی ہے۔ یہ ایام اختلافات اور حادثات کے ایام ہیں، تبھی جتنا ہو سکے انسان ان ایام حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکالے اور جتنا ہو سکے اپنی زبان کو میٹھا رکھے، ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جائے تو انشاءاللہ ان کے لیے تمام نحس اثرات اللہ کے کرم سے اختتام کو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ان ایام کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تصدیق ضرور کریں۔ جب تک اس کی مشاورت نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، جلد بازی کر کے انویسٹمنٹ نہ کریں، اور نقصان منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ کوئی نیا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، کیونکہ یہ ایام کسی نقصان کی طرف، پریشانی کی طرف تمام برج والوں کو دھکیلیں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، اور اگر زبان کو میٹھا رکھیں گے، صبر کے ساتھ بات کریں گے تو اللہ پاک آپ پہ خاص کرم فرمائیں گے اور تمام نحس چیزوں سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ ان 7 ایام کا صدقہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے، یعنی تمام برج والے ان ایام میں کالی چیز اگر مرغی 1 عدد لے کے صدقے کی نیت سے نکالتے ہیں، یا حسب توفیق ایک دن کے حساب سے 7 کلو کالے چنے لے کے صدقے کی نیت سے کسی مستحق کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ ان ایام کا اسم اعظم یا معز و یا ودود 27 مرتبہ پانی پہ ہے، یعنی جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھ کے پانی پہ وہ پانی پی کے دن کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ ان کی زبان میٹھی ہوگی، 6 سینس اسٹرانگ ہوگا، اور جہاں جہاں وہ قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ فتح و کامیابی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ برج ایریز والے، یہ ایام آپ کے لیے کافی کامیابیوں کے اسباب منظر عام پہ لائیں گے، لیکن کوشش کر کے آپ اپنی زبان کو میٹھا رکھ کے قدم بڑھائیں۔ اگر جلد بازی سے روکتے ہیں خود کو تو کافی فوائد آپ کے لیے منظر عام پہ آتے رہیں گے۔ جتنا ہو سکے ان ایام تلخ کلامی سے دوری اختیار کریں، کیونکہ فی الوقت کسی اپنے سے جھگڑا آپ کا ہو سکتا ہے ازدواج حوالے سے کوئی ایسا جھگڑا منظر عام پہ آئے جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں الجھیں، یا کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے مالی حوالے سے نقصان منظر عام پہ آ سکتا ہے۔ تبھی ٹھہر کے قدم اٹھائیں پیسے دینے اور کام کرنے میں۔ جب تک مشاورت سامنے نہیں آتی، تصدیق واضح نہیں ہوتی، تب تک قدم نہ بڑھائیں۔ اگر ان ایام سبز چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہے کوشش کر کے دن میں 1 مرتبہ نیم گرم دودھ پیا کریں، ان سے آپ کی صحت اور فیصلے انشاءاللہ امن کی طرف مائل ہوں گے۔ ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جائیں یا کچی زمین پہ بیٹھیں اور بڑی بڑی سانسیں لیا کریں تاکہ آپ حاضر دماغ رہ کے فیصلے کر سکیں۔ ان کا بھی ایام کا صدقہ کالی چیز کا، اسم اعظم و پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان وظائف کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول نے خود سے منسوب کیا ہے۔ جو انسان کسی بھی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اس شعبان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو وہ غیب کے دروازے سے فوراً اپنی منزل پاتا ہے۔ تبھی اس شعبان کے مبارک مہینے میں وہ ہمارے خاندانی وظائف جو صدیوں سے کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ وہ مصیبت ختم کر دیتا ہے، وہ حاجت پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وظائف پنجتن پاک اور اہل بیت سے منسوب ہیں، جو سینہ در سینہ صدیوں سے شاہ شمس کی اولاد، چاہے وہ سید صدر الدین شمسی ہو، سید حسن کبیر الدین شمسی ہو، سید تاج الدین عرف شاہ تریل شمسی ہو، یا بی بی باچھا زادی، اپنے عقیدت مندوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ کس پریشانی میں قرآن پاک کی کس سورت کو کتنی بار پڑھا جائے، اللہ کے کس اسم کو کس وقت کتنی بار پڑھا جائے کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اس کتاب میں بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے شمسی جعفری سادات کے خاندانی وظائف جو صدیوں پرانے اہل بیت سے منسوب ہیں آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں گے۔ تبھی آج، کل اور پرسوں ہم نے اس وظائف کی کتاب کو آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے تاکہ آپ اس شعبان کے مہینے میں اپنی اپنی پریشانی کے حساب سے وظائف پڑھ کے اپنی دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں یعنی تاریخ 3، 4 اور 5 مارچ 2023 تک مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیتے ہیں تو یہ صدیوں پرانے خاندانی وظائف کی کتاب آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ کتاب محدود مقدار میں ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کر کے یہ وظائف کی کتاب فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com وہاں سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ پر موجود ہے ان سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل
سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو امیزون پہ مہربان اسٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ چاہے کسی بھی ملک آپ رہتے ہوں اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس شعبان کے عظیم مہینے میں شمسی جعفری سادات کی طرف سے ایک عظیم تحفہ۔ برج توراس والے، یہ ایام آپ کے لیے کاروباری حوالے سے بہت خوبیاں اور خوشخبریاں منظر عام پہ لائیں گے، لیکن محبت کے حوالے سے ہو سکتا ہے تلخی منظر عام پہ آئے۔ تبھی رشتوں کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے اور گھر کے حوالے سے ٹھہر کے بات کریں۔ وہ چیزیں جو فوراً کہنا چاہتے ہیں اس کو فوراً نہ کہیں، ورنہ چیزیں الجھ سکتی ہیں۔ اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں یا 1 گھنٹہ خود کے لیے نکالتے ہیں جس میں آپ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا موڈ بھی اچھا رہے گا اور کام کے حوالے سے چیزیں بھی بہتری کی طرف مائل ہوں گی۔ جتنا ہو سکے ایام میں انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑی سی دوری اختیار کریں۔ اگر کرنا ضروری ہے تو اس کی تصدیق واضح کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ کوئی چیز بیچے نہ، کیونکہ فی الوقت کسی چیز کو بیچنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ادھار دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں تو گنجائش کے حساب سے دیں اور اپنی خوبیوں کو، نعمتوں کو زیادہ ظاہر نہ کریں، ورنہ چیزیں الجھ سکتی ہیں اور نظر اثر زندگی میں شامل ہو سکتی ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں، ان سے کافی چیزیں آپ کے لیے بہتری کے ساتھ منظر عام پہ آئیں گی انشاءاللہ۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والے، یہ ایام آپ کے لیے تنہائی پیدا کریں گے۔ اللہ کے کرم سے چیزیں بہتری کو تو جائیں گی، لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ کافی چیزیں الجھ رہی ہیں۔ جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، اپنے موڈ کو اچھا رکھیں، کافی چیزیں بہتری کے ساتھ منظر عام پہ آئیں گی۔ اگر ان ایام وہ لوگ جن کا نام شین سے آتا ہے زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو دوستی کرنا بہتر ہے، لیکن ہمراہ بنانا کسی کو بہتر نہیں۔ اگر ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں، نیم گرم دودھ پیتے ہیں دن میں 1 مرتبہ، تو ان سے بھی آپ کی 6 سینس اسٹرانگ ہوگی اور آپ حاضر دماغ رہنے کی طرف مائل ہوں گے۔ ان ایام کوشش رکھیں ان چیزوں میں انویسٹ نہ کریں جس کا تعلق زمین سے ہے، یعنی کوئی چیز زمین خریدتے ہیں تو کوشش کر کے اس کی مشاورت کر کے اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی جس کو آپ بنانا چاہتے ہیں جس کا تعلق مٹی سے ہے تو تھوڑا سا ٹھہر کے قدم اٹھائیں۔ اگر کرنا ضروری ہے تو حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکال کے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج کینسر والے، یہ ایام آپ کے لیے بہت ہی خوشیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور محبت کے حوالے سے کوئی نیا دوست زندگی میں آئے گا، لیکن جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں۔ دوست تو سب کو بنائیں لیکن ہمراز فوراً نہ بنائیں۔ اللہ کے کرم سے آپ اندر ایک ایسی خوشی اور ایسی طاقت محسوس کریں گے جس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ اگر ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جاتے ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ کافی چیزیں بہتری ہو جائیں گی۔ اگر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پانی ہے تو یہ بھی آپ کے مبارک ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں اپنے سرہانے تھوڑا سا پانی بوتل میں یا جگ میں رکھ کے سویا کریں، ان سے آپ کو امید ملے گی، یقین ملے گی، جو احساسات آپ کے الجھتے ہیں وہ انشاءاللہ اختتام کو جائیں گے۔ رات کو چاروں کل ضرور پڑھ کے سویا کریں، کیونکہ جب آپ کے اچھے ایام آتے ہیں تو نظر آپ کو فوراً لگ جاتی ہے، ان سے انشاءاللہ نظر حسد اختتام کو جائے گی۔ ریگولرلی جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو 27 مرتبہ اس ہفتے کا اسم اعظم پڑھ کے اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ مولا آپ کو تمام پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں گے اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہر نیا دن آپ کو نصیب کریں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اس میں آدم پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان وظائف کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو اللہ کے رسول نے خود سے منسوب کیا ہے۔ جو انسان کسی بھی پریشانی کے لیے کوئی وظیفہ اس شعبان کے مہینے میں پڑھتا ہے تو وہ غیب کے دروازے سے فوراً اپنی منزل پاتا ہے۔ تبھی اس شعبان کے مبارک مہینے میں وہ ہمارے خاندانی وظائف جو صدیوں سے کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ وہ مصیبت ختم کر دیتا ہے، وہ حاجت پوری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وظائف پنجتن پاک اور اہل بیت سے منسوب ہیں، جو سینہ در سینہ صدیوں سے شاہ شمس کی اولاد، چاہے وہ سید صدر الدین شمسی ہو، سید حسن کبیر الدین شمسی ہو، سید تاج الدین عرف شاہ تریل شمسی ہو یا بی بی باچھا زادی، اپنے عقیدت مندوں کو بتاتے آ رہے ہیں کہ کس پریشانی میں قرآن پاک کی کس سورت کو کتنی بار پڑھا جائے، اللہ کے کس اسم کو کس وقت کتنی بار پڑھا جائے کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہم نے اس کتاب میں بہت ہی آسان کر کے تحریر کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارے شمسی جعفری سادات کے خاندانی وظائف جو صدیوں پرانے اہل بیت سے منسوب ہیں آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں گے۔ تبھی آج، کل اور پرسوں ہم نے اس وظائف کی کتاب کو آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھا ہے، تاکہ آپ اس شعبان کے مہینے میں اپنی اپنی پریشانی کے حساب سے وظائف پڑھ کے اپنی دعاؤں کو اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں۔ اگر آپ
آج کل اور پرسوں یعنی تاریخ 3, 4 اور 5 مارچ 2023 تک مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیتے ہیں تو یہ صدیوں پرانے خاندانی وظائف کی کتاب آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دی جائے گی۔ یاد رہے یہ کتاب محدود مقدار میں ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کر کے یہ وظائف کی کتاب فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانی.com وہاں سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں، یا ہماری ایپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی ایس پہ موجود ہے ان سے بھی اس کتاب کو کسی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو امیزون پہ مہربان اسٹون سرچ کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ چاہے کسی بھی ملک آپ رہتے ہوں اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس شعبان کے عظیم مہینے میں شمسی جعفری سادات کی طرف سے ایک عظیم تحفہ۔ برج لیو والے، یہ ایام آپ کے لیے بہت ہی کامیاب خوشگوار ہو کے منظر عام پہ آئیں گے، اور گھر کے اختلافات ہو سکتا ہے آپ کو الجھائیں، تبھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا اچھا موڈ آپ کو بہت بڑا فائدہ دینے والا ہے، آپ کی تلخ کلامی آپ کو کسی نقصان کی طرف دھکیلے گی۔ ریگولرلی اگر آپ بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یا معز یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ لوگوں کے اصل روپ بھی آپ کے سامنے ہوں گی، اور تلخی جو زندگی میں آتی ہے وہ انشاءاللہ اختتام کو جائے گی۔ فی الوقت جن کا نام میم سے آتا ہے ان کو فوراً اپنا ہمراز نہ بنائیں، خصوصاً ان 7 ایام کے لیے۔ اور اگر کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو جب تک اس کی تصدیق واضح نہیں ہوتی تب تک قدم نہ بڑھائیں۔ کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں تو کوشش کر کے کالی چیز کا صدقہ نکال کے اس کے بعد قدم بڑھائیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ مولا کے کرم سے مالی حوالے سے آپ کی پچھلی چیزیں بہت بڑا فائدہ دینے والی ہیں، تبھی کوشش کر کے حاضر دماغ رہیں اور اپنی خوشیاں، اپنی نعمتیں، اپنی اپورچونٹی زیادہ ظاہر نہ کریں۔ اللہ کے کرم سے ایک بڑا فائدہ آپ کی زندگی میں اس طرح سے آئے گا جس سے زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج ورگو والے، یہ ایام آپ کے لیے ازدواجی حوالے سے اللہ کے کرم سے کوئی خوشی منظر عام پہ لائیں گے، یعنی آپس میں محبت بڑھے گی اور امن زندگی میں آئے گا، لیکن اس کا تعلق آپ کی حاضر دماغی اور میٹھی زبان سے ہے۔ جتنا ہو سکے فی الوقت اپنے لہجے کو، اپنے رویے کو پازیٹیو رکھیں، اور اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہے، لیکن کوشش کر کے کسی سے مل کے کرنے سے بہتر ہے پہلے وہ کام سیکھیں اس کے بعد قدم بڑھائیں۔ اگر پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے مبارک ہوگا، لیکن کوشش کر کے اس کی مشاورت جب تک بزرگوں سے نہیں ہوتی تب تک قدم نہ بڑھائیں۔ اگر لائٹ کلر ہفتے زیادہ پہنتے ہیں، ڈارک کلر کم پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج لبرا والے، یہ ایام اگر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی مبارک ثابت ہوگا، لیکن کوشش کر کے ان چیزوں سے دوری اختیار کریں جن کا تجربہ آپ کو نہیں، کیونکہ فی الوقت کوئی ایسی چیز میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جس کا تجربہ نہیں، اور خود پہ زیادہ بھروسہ کر کے کوئی قدم بڑھائیں گے تو وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی کام سیکھتے نہیں تب تک قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ اچھا وقت جب شروع ہوتا ہے تو آپ جلد بازی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور وہی جلد بازی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ تلخ کلامی اور جلد بازی فی الوقت آپ کی سب سے بڑی شکست بن سکتی ہے۔ اگر فی الوقت ٹھہر ٹھہر کے قدم اٹھاتے ہیں، میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں تو یقین رکھیں آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ڈارک کلر ہفتے یعنی کالا رنگ کم سے کم دیکھیں، کم سے کم پہنیں۔ اگر رات کو سونے سے پہلے 5 سے 10 منٹ ان چیزوں پہ سوچتے ہیں جو آپ نے حاصل کی ہیں، ان چیزوں سے منحرف ہوتے ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے آپ کو امید و یقین ملے گا، اور وہی امید و یقین آپ کو بڑی منزل دے گا۔ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت زیادہ سوچا نہ کریں، بلکہ اس کی لذت کو محسوس کر کے کھایا کریں۔ ان سے آپ کو خوشی اور امید ملے گی، اور اسی سے ہی آپ تیزی سے ترقی کی طرف جائیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اس میں آپ پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج اسکارپین والے، یہ ایام آپ کے لیے کسی دوست سے دکھ کے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوست آپ کی دل توڑے، تبھی جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کو اپنا ہمراز نہ بنائیں، اور اپنا وقت اپنے کام میں صرف کریں۔ جتنا ہو سکے ایام ان چیزوں پہ توجہ دیں جن سے آپ کا مقصد جڑا ہوا ہے۔ اگر فی الوقت جھگڑے سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کی بہتری ہو جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے رشتوں یا دوستوں میں ایسا کچھ ہو جس کی وجہ سے آپ جھگڑا کریں۔ یاد رہے آپ کا جھگڑا کرنا چاہے حق پہ ہو یا نہ حق پہ ہو، لیکن نقصان آپ کی طرف پلٹے گا۔ برداشت کرنا آپ کو کسی بڑی منزل کی طرف نما دے گا۔ فی الوقت صبر کر کے محبت سے بات کریں تو انشاءاللہ منزل آپ کے ساتھ ہوگی۔ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، آن لائن بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی مبارک ہے، لیکن کوشش کر کے تھوڑی سی اس کی مشاورت اپنے بزرگوں سے کر لیں۔ اللہ آپ کو تمام پریشانی سے دور رکھے اور منزل و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں آپ پتھر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برج سجیٹیریس والے،
اللہ کے کرم سے مالی حوالے سے اپارچونیٹیز آپ کے ساتھ ہوں گی، مالی حوالے سے کام بننا شروع ہوں گے، اور کوئی ایسا دوست یا ایسا رشتہ دار منظر عام پہ آئے گا جس کی توسط سے آپ تیزی سے ترقی کریں گے۔ لیکن جتنا ہو سکے اپنی خوبیاں، خوشیاں اور پراپرٹیز زیادہ شیئر نہ کیا کریں۔ جتنا اپنی نعمتیں بتائیں گے اتنا اس میں رکاوٹیں پائیں گے۔ ریگولرلی آدھا گھنٹہ واک پہ جایا کریں، تو ان سے انشاءاللہ صحت کی مسائل بھی اختتام کو جائیں گے اور کام میں بھی کافی بہتری آئے گی۔ جتنا ہو سکے اپنی فیلنگ سے لوگوں کے عیب نہ بتائیں، یعنی اگر کوئی برا لگتا ہے، کوئی اچھا نہیں لگتا، تو اس کو اس کے حال پہ فی الوقت چھوڑ دیں اور اپنے کام کی فکر کریں، کیونکہ فی الوقت آپ کا اپنے کام کی فکر کرنا، حاضر دماغ رہنا آپ کو کسی بڑی منزل سے نوازنے والا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا آپ کو آپ کی منزل سے دور کر سکتا ہے۔ ان کا بھی نظام کو کا کالی چیز کا، اور اس میں آج واپس ہے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج کیپریکارن والے، کوئی اپنا آپ کو دکھ دے سکتا ہے، اپنی چیزیں جو آپ کی کام کی ہے ان پہ فوکس کریں۔ اگر فی الوقت لائٹ کلر زیادہ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے مبارک ہوگا، بال کٹواتے تو مبارک ہوگا، لیکن کوشش کریں کسی بڑے سفر کو نہ جائیں۔ اگر جانا ضروری ہے تو اس پہ توفیق کالی چیز کا صدقہ نکال کے پھر قدم بڑھائیں۔ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت ٹھہر جائیں، لیکن گولڈ خریدنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے فی الوقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کچی زمین پہ بیٹھے ہوئے بڑی بڑی سانسیں لیا کریں، تاکہ آپ اطمینان میں رہیں۔ فی الوقت آپ کا موڈ اچھا رہے گا تو فوائد بہت زیادہ آپ کو ملنے والے ہیں، اگر موڈ خراب رہے گا تو آنے والی نعمتیں دور جا سکتی ہیں۔ ان کا بھی نظام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں اعظم واپس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج ایکویریس والے۔ یہ ایام آپ کے لیے شک کے ایام ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے اپنوں پہ شک ہو یا لوگ آپ پہ شک کریں، تبھی جتنی نیگیٹو چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں ان کو اگنور کریں اور اپنے کام کی اور اپنے حاضر دماغی کی فکر کریں۔ فی الوقت اگر آپ حاضر دماغ رہتے ہیں، اپنے کام کی فکر کرتے ہیں، تو آپ کو ایسی بڑی منزل ملنے والی ہے جس پہ تعداد لوگ فخر کریں گے۔ اگر میٹھی زبان سے بات کرتے ہو، جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں یا معزز یا ودود پڑھ کے مسکرا کے بات کرتے ہیں، تو لوگوں کے دل آپ جیت لیں گے اور کافی ایسا مقام آپ کو ملنا شروع ہوگا جس کی آپ توقع بھی نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں آپ قدم بڑھائیں گے فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی، بشرط آپ کی مسکراہٹ اور میٹھی زبان آپ کے ساتھ رہیں۔ جلد باز فی الوقت نہ رہیں، کیونکہ فی الوقت جلد بازی میں آ کے کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کا بھی نظام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں اعظم واپس اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برج پائسس والے۔ یہ ایام آپ کے لیے ہو سکتا ہے کسی چیز کو بیچیں یا چھوڑیں یا کسی رشتے کو ختم کرنے کی طرف قدم بڑھائیں، اور یہی چیز آپ کی غلطی ہوگی۔ جتنا ہو سکے فی الوقت برداشت پیدا کریں اور صبر کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ کسی رشتے کو ختم کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، کوئی کام کو چھوڑنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب تک کوئی اچھا کام نہیں ملتا تب تک پچھلے کام کو نہ چھوڑیں۔ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مشاورت کر کے اس کے بعد۔ لیکن اگر اس ہفتے لائٹ کے زیادہ پہنتے ہیں اور 7 ایام ایک مرتبہ مچھلی کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں کچھ وقت حاضر دماغ ہو کے اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے اس کے بعد سویا کریں، اور چاروں کل 1 مرتبہ آیت کرسی 1 مرتبہ اور سورہ نصر کو 27 مرتبہ پڑھ کے اپنی دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آنے والا دن آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا، کیونکہ ان 7 ایام میں آپ کے لیے اسباب پیدا ہوں گے اور آپ کسی دور کی رونق کو دیکھ کے موجودہ نعمتوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جب تک نعمتیں نصیب نہیں ہوتی تب تک موجودہ نعمتوں یا موجودہ چیزوں کو چھوڑنے میں جلد بازی نہ کریں۔ انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ جب بھی دن کا آغاز ہوتا ہے تو 27 مرتبہ اور نسم آدم پڑھ کے دن کا آغاز کریں، انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ ساتھ اسباب پیدا ہونا شروع ہوں گے۔ ان کا بھی نظام کا صدقہ کالی چیز کا، اور اس میں آدم واپس اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔